بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل موت من الأرواح المطهرين عشق دیا گانیوں لایا جان دیا عشق دیا گانیوں لایا جان دیا لگ جان دے پھر نہیں بجھایا جان دیا عشق دیا لایا جان دیا لگ جان دے پھر نہیں بجھایا جان دیا ڈنگ دے ڈنگ کھا کے صدیق دسیا ڈنگ دے ڈنگ کھا کے صدیق دسیا اس کے اندر بہت سارے واقعات بہت سی ہوئے بطور خاص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور پھر اس ماہ کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی بھی وصال مبارک اسی ماہ کے اندر ہے تو ترتیب کو ایک ترتیب کے ساتھ گفتگو کو بیان کرنے کا میں نے سوچا پروگرام بنایا کہ گفتگو کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے کہ پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے عرض کریں گے کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان فضیلت عظمت کے حوالے سے آپ کا نام اور نسب جو ہے وہ اس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا جو نام ہے وہ عبداللہ بن عثمان، یعنی آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مروہ مرا بن کعب اور پھر آگے جا کر سلسلہ نسب آپ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا سلسلہ نسب یہاں سے چلا اور بن کعب تک اور ادھر سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا بن کعب تک اور پیچھے ایک ہی
پھر یعنی یہ 6 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر کرتا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد جو ہے عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ، اور یہ اپنی کنیت سے ہی مشہور تھے، ابو قحافہ سے۔ اور جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، اور ابو بکر سے ہی آپ مشہور تھے، اور یہ صدیق جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، ابو قحافہ۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا جو نام تھا وہ ام الخیر سلمہ بنت صفر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب، یعنی ان کا بھی سلسلہ نسب جو ہے وہ 6 واسطوں کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ اپنے نام سے نہیں اپنی کنیت سے ہی مشہور تھے، اور آپ کی شہرت جو تھی وہ آپ کی کنیت کے ساتھ تھی، اور عوام الناس سے اسے آپ کا اصل نام سمجھ بیٹھے، یعنی اصل نام آپ کا عبداللہ تھا، اور کنیت آپ کی ابو بکر تھی، اور صدیق آپ کا لقب تھا، اور یہ ابو بکر صدیق یہ جو نام عطا ہوئے یہ رب کائنات کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب اسلام قبول کیا، سب سے پہلے وہ شخصیت ہے آپ کہ رب کائنات نے آپ کو اسلام کا شرف عطا کیا کہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ مقام ملا، اور آپ کے والد گرامی ان کا یہ جب اسلام لائے، جب مکہ فتح ہوا اس وقت یہ اسلام لائے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ کرتے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ فتح کرنے کے لیے شہر کے باہر وادی زیتوا میں داخل ہوئے تو ٹھہرے، تو ابو قحافہ یہ جو تھے یہ ضعیف العمر تھے، بینائی ان کی جو تھی وہ کمزور ہو چکی تھی۔ اب یہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جبل ابو قبیس پر چڑھے، 2 پہاڑیوں کے درمیان، 2 پہاڑیوں پر جب چڑھے تو وہاں سے جب نظر دوڑائی تو قافلے کو دیکھا، اور اپنی بیٹی کو کہنے لگے بیٹی جو لشکر کا آگے پیچھے جو چل رہا ہے کیا یہ لشکر کا سپہ سالار ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے عرض کیا جی ابا یہ وہی سپہ سالار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے جلدی سے گھر لے چلو، تو آپ کی بیٹی آپ کو گھر لائی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر شہر مکہ میں داخل ہوئے، اور جب شہر مکہ میں داخل ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے والد گرامی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو اسلام کی دعوت ہے اور ان کو کلمہ پڑھائے، اور دعا کریں کہ رب کائنات ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر کہ اس کو گھر نہیں رہنے دیتے، ہم خود ان کے پاس چل کر آ کر ان کو کلمہ پڑھاتے، یعنی یہ آپ کے والد گرامی کی یہ فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس کو گھر نہیں رہنے دیتے، ہم خود چل کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار یہ ہے، یعنی کہ یہ چل کر آپ کے پاس آئے، اس بات کے سب سے زیادہ حقدار یہ ہے، اور آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔ تو پھر آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو دار اسلام میں اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی ان کا نام سلمہ بنت صفر
یہ بھی دارہ ابتدائی اسلام میں ایمان لا چکی تھی. اور سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے والد گرامی کا جو وصال ہے وہ بھی اسی ماہ کے اندر ہے، جمادی ثانی میں. اور یہ بھی ابتدائی اسلام میں ایمان لا چکی جب 38 لوگ ایمان لائے تھے. ابتدائی اسلام میں 38 لوگ ایمان لائے تھے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم یہ جو چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں، اسلام کی عبادت چھپ چھپ کر جو کرتے ہیں، میں اعلان اسلام کا اعلان کروں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی. تو آپ نے جب اعلان کیا اسلام کا تو مشرک آپ پر ٹوٹ پڑے، مشرک آپ پر کافر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے. بہت سارے ساتھی زخمی ہوئے اور یہ آپ شدید زخمی ہو گئے. اور اتنے زخمی ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہچان میں نہیں آتے تھے. تو پھر آپ کی والدہ نے آپ کو سہارا دیا اور حضور کی بارگاہ کے اندر جب لے کر آئی تو اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ کے حوالے سے دعا کیجیے کہ رب کائنات انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو رب کائنات نے انہیں بھی ایمان کی دولت سے نوازا. یعنی آپ کے والد گرامی اور والدہ ابتدائی اسلام میں ایمان لے آئی اور والد گرامی آپ فتح مکہ کے دن اس وقت ایمان لے. اور پھر آپ کے والد گرامی وہ واحد صحابہ اکرام میں سے شخصیت ہے جن کا مثال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے مثال کے بعد ہوا. یعنی ان کی وراثت ان کے حصے میں آئی. اور واحد اس صحابہ اکرام میں سے واحد ایک ایسی صحابی ہے جن کی صحابی کی وراثت بیٹے کی وراثت باپ کو ملی. اور پھر آپ احباب ان کے واقعات سنتے رہتے ہیں. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مگر قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے بے شمار آیات ایسی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل. جب ہجرت کر کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے لگے تو اپنے ساتھ ابوبکر صدیق کو لیا. جب ساتھ لے کر ابوبکر صدیق کو لیا تو ساتھ لے کر چلے تو غار ثور میں جب جا کر پہنچے تو وہاں اب دو ذاتیں تھیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وہاں کا جو منظر تھا وہ بڑا کچھ عجیب منظر تھا کہ ادھر سے جان کو خطرہ تھا، ادھر سے کفار پیچھے تھے اور ایک غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی. مگر رب کائنات نے ان دونوں کے لیے قرآن مجید میں آیات بینات جو نازل کی وہ بہت ہی پیارا رب کائنات نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رب کائنات کے پاس دو میں سے دوسرے یعنی دو میں سے دوسرے جب دونوں غار میں تھے تو جب وہ اپنے یاد سے فرما رہے تھے یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو فرما رہے تھے. اور کیا فرما رہے تھے؟ وہ بات یہ تھی کہ ادھر سے کفار غار کے کنارے پر آ چکے، کفار غار کے کنارے پر آ چکے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کافر مشرک غار کے دروازے پر ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمیں مار بھی سکتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بلکہ یہ نہیں کہا حضور نے کہ اللہ میرے ساتھ، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس حضور سید عالم صلی
صاحب کون تھے؟ وہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ان کفار کے پاؤں دیکھ لیے تھے جب وہ غار کے دروازے پر کھڑے تھے، تو میں نے ان کے پاؤں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ جب آنکھوں سے ان کے پاؤں دیکھ لیے تب گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تو رب کائنات کی طرف سے قرآن مجید آ گیا، فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ محبوب جب غار کے دونوں میں سے دو دوسرے موجود تھے تو پھر اس وقت میں نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب بے شک ابو بکر کو بتا دو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کا کفار کچھ نہیں کر سکتا۔ اور حالانکہ ہوا کیا تھا، ادھر دو ذاتیں موجود تھی غار میں، اب ادھر رب کائنات میں، اب وہ کفار کھڑے ہیں کنارے پر، غار کے کنارے پر، مگر رب کائنات نے کچھ ہی لمحے میں مکڑی کا جالا بھی بنا دیا، کبوتری کے گھونسلے بھی بنا دیے اور انڈے بھی رکھ دیے، مگر کفار کی وہ باتیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سن رہے تھے اپنے کانوں سے، اور یہ ڈر، یہی خوف ان کو طاری ہوا تھا۔ تو پھر رب کائنات کو میں محبوب جب ان کو فرما اپنے صاحب کو کہا، یہ نہیں کہا صدیق کو کہا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ محبوب اپنے صاحب کو کہا اور کہہ دو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی آیات کی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کہ مسلمانوں کا اس آیات پر اجماع، اس آیات پر، یہ سورۃ توبہ کی جو یہ آیات ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ صاحب سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اسی وجہ سے حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ صاحب سے مراد تمام جمہور علماء کا، اس میں کوئی یعنی اختلافات نہیں ہے، وہ چاہے کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو، اس میں کوئی اختلافات نہیں کہ صاحبی سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں سکینہ علیہ میں علیہ کی جو ہا کی ضمیر ہے وہ ہا کی ضمیر بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ اس آیات بینات میں کہ رب کائنات نے تین جگہ پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو مخاطب لصاحبی میں وَفَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ یہ حاجی ضمیر میں رب کائنات نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف مخاطب۔ اور دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واحد وہ شخصیت ہے کہ جو مقام و مرتبہ آپ کو عطا ہوا وہ کسی اور صحابی کو عطا نہیں ہوا، وہ کسی اور بعد از نبی بشر کو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اگر نبی کے بعد جو سب سے بڑا مقام رکھتا ہے رتبے میں، فضیلت میں، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر لا تحزن فرمایا کہ اس میں تین چیزیں ہیں، اور اس کو حضرت سالم بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا جب وصال ہوا کہ انسان نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہوگا، تو حضرت عمر نے کہا ایسا کون شخص ہے جو جس کے متعلق ایسی تین باتیں رب کائنات کی طرف سے آئی ہوں؟ ایسا کوئی شخص ہے تو اس کو سامنے لے آؤ خلافت کے لیے، اس کو سامنے لے آؤ اس مسئلہ اقتدار کے لیے۔ اور تین باتیں کون سی تھی؟ اور پہلی بات یہ ہوتی اذ ہما فی الغار، اسی آیات سورۃ توبہ کی، یعنی ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، حضرت عمر نے فرمایا کہ اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اگر کوئی ایسا شخص ہو
آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، دوسرا لفظ، وہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاحب تھا وہ ابوبکر صدیق تھا، حضور ابوبکر صدیق کو فرما رہے تھے ان اللہ معنا، کیا ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کوئی ایسا شخص ہو جیسے حضور صاحب کو فرما رہے ہو، اگر کوئی ہے تو اسے لے آؤ۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا ان تین باتوں میں اگر کوئی شخص تمہارے پاس ہے تو اسے لے آؤ۔ تم لوگ خلافت کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، مسلط کی بات کرتے ہو، اگر ایسا کوئی عظیم شخص ہے تو لے آؤ، تو ان کے پاس نہیں تھا۔ تو پھر سب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھے، اور پھر دوسری جگہ رب کائنات نے تیسرے پارے کا سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، کہ رات کی قسم جب چھا جائے اور دن کی جب چمک ہو جائے، اور پھر آگے فرمایا کہ اس نے جس نے نر اور مادہ بنائے، اور بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ یہ پوری سورت جو ہے سورۃ اللیل یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی؟ ابن ابی حاتم طائی حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو آزاد کرا کر لے آئے امیہ بن خلف سے، کہ ادھر سے کوشش امیہ بن خلف کی بھی تھی کہ یہ آزاد نہ کرا سکے، مگر ادھر سے ابوبکر کی بھی کوشش تھی کیا کہ میں آزاد کراؤں۔ یہاں فرمایا رب کائنات نے فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، کہ وہ کوشش کریں گے، تمہاری کوشش مختلف ہے۔ امیہ بن خلف کی کوشش مختلف تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو آزاد نہ کرا سکے، مگر ابوبکر چاہتے تھے کہ میں بلال کو آزاد کرا کر لے جاؤں، مگر کوشش کس کی کامیاب ہوئی؟ کوشش ابوبکر صدیق کی کامیاب ہوئی۔ یہ سورۃ اللیل آخر تک وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ رب کائنات نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نازل، اور قرآن مجید کے اندر ایسی 20 آیات ہیں، پورا قرآن مجید پورے کا پورا جہاں بھی آپ کھولیں گے وہاں پر آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر یہ دیکھیں ظاہری ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، مگر باطنی ترجمہ اس لفظ کے پیچھے بھی ایک پوشیدہ راز ہوتا ہے۔ اس پوشیدہ راز تک طے تک پہنچنے کے لیے انسان کو وہ عشق چاہیے، وہ صدیق والا عشق چاہیے، وہ ایسا ایمان کی دولت چاہیے جو اس کی تہ تک پہنچ چکے۔ جیسے آج کل ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، مگر اس کا جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں صرف وہی جو تحریر ہوا وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب کوئی کیا جانتا ہے کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، کہ تمہاری کوشش مختلف ہے، مگر اس کی حوالے سے اس کی تحقیق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ کوشش وہی تھی جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے آزاد کرایا، اور ایسی 20 سینکڑوں کے حساب سے قرآن مجید میں آیات اور حدیث مبارکہ میں وہاں حدیث میں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضرت بلال کو آزاد نہیں کروایا، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آزاد کرایا۔ اس میں حضرت طلحہ ہے، حضرت وقاص ہے، حضرت عبیدہ ہے، حضرت سعد بن وقاص ہے، سعد بن عبیر ہے، یعنی کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا۔ اور پھر یہ واحد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لے گئے، مگر ابوبکر صدیق نے حضور کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی بھی عالم ہو اور کسی لحاظ کے ساتھ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مال کی بات ہو تب آ جائیں، اگر ازواج کی بات ہو
مالک ہوگا. جب بھی دیکھیں گے لصاحبہ یقول اذ ہما فی الغار لصاحبہ کہ وہ دونوں ایک ساتھ تھے اور لصاحبہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے ان اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دیکھیے یہ صحابہ اکرام آج کل بہت بڑا ایک فتنہ برپا ہو چکا ہے اور صحابہ کی عظمت کو صحابہ کی محبت کو یہ دلوں سے نکالا جا رہا ہے. بطور خاص نوجوان طبقہ اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو مار کے اوپر والی نظر سے گزار دیتے ہیں. خدا نے ذرا حدیث مبارکہ کو پڑھے. امام بخاری نے امام مسلم نے اور بہت ساری کتابیں ہیں پڑھے جن کو ہم مانتے ہیں. چلو حدیث کو نہیں قرآن کو پڑھے مگر حدیث کا بھی انکار کیا ہے وہ فتنہ بہت بڑا فتنہ برپا. یہ صرف اور صرف کم علمی نادانگی اور جہالت ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر ٹھیک لیکن یہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی عظمت کے حوالے سے آپ کی بہت ساری حدیثیں ملتی آپ کی بہت ساری روایتیں ہیں. بطور خاص آپ نے ان پر لوگوں پر حد جاری کی جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے. اب میں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جو قرآن کی ترتیب ہے ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. جو قرآن کی ترتیب ہے ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے. جو حضور نے فرمایا ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمائیں یہ ابوبکر کا جو نام ہے یہ خود جبریل امین لے کر آئے رب کی طرف سے. صدیق کا لقب بھی رب کائنات نے عطا کیا. آپ نے وہ کیسے کہ جب شب معراج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لائے جب آپ واپس تشریف لائے تو پریشان ہوئے. جبریل کو عرض کیا جبریل کو فرمایا جبریل اب میں تو اس معراج کر کے آ گیا مگر میری بات کا یقین کون کرے گا؟ میں کس کو کہوں گا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں رب کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو صدیق وہاں موجود ہے. یا رسول اللہ پریشان نہ ہو کہ صدیق وہاں موجود ہے. وہ آپ کا اعلان کرے گا وہ آپ کی گواہی دے گا. اور ہوا بھی ایسے کہ جب آپ نے اعلان کیا کہ آپ نے معراج کے حوالے سے بتایا تو لوگ صدیق کے پاس آئے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المفلحون کہ رب نے فرمایا کہ جاؤ صدیق کے پاس جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. اگر میں نے محبوب کی گواہی لے لی تو صدیق سے لو. تو جب وہ لوگ صدیق کے پاس آئے تو صدیق سے پوچھا صدیق کو کہا کہ اے صدیق ابوبکر یہ بتا کوئی کہے اب ان کی بات کا انداز دیکھیں کہ اگر کوئی کہے کہ ہم رات کے کچھ لمحے میں رب کی بارگاہ میں گئے مکہ سے بیت المقدس سے رب کی بارگاہ سات آسمان رب کی بارگاہ کیا تم یہ بات مان جاؤ گے؟ اور پھر وہاں 90,000 سال کا عرصہ گزرا. حضرت ابوبکر صدیق نے فٹ کہا نہیں. جب اتنی بات کی تو انہوں نے کہا تو پھر تمہارا نبی یہ کہہ رہا. اب آئیے ابوبکر کے الفاظوں پر غور کیجیے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہنے لگے کہ تم تو کہنے دے کوئی تو وہ کوئی نہیں ہے ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر وہ حق ہے اور سچ ہے. اور جب اتنی بات کی انہوں سے رب کائنات کی طرف سے قرآن آیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک سبحان اللہ کہ محبوب اب صدیق نے گواہی دے دی. اور پھر صدیق نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سنو تم تو صرف یہ بات سن کے آئے ہو ان سے تم تو ان سے صرف یہ بات سن کر آئے ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں گئے 90,000 سال کا عرصہ گزارا. ہم تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. اس سے بھی بڑی بات انہوں نے کی ہم اس پر بھی یقین کریں گے ایمان لے آئے. وہ کون سی بات؟ میں نے کہا اس نے کہا یہ کتاب کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا قرآن ہے. اس نے کہا یہ کعبہ ہے پتھر کا بنا ہوا ہم نے کہا کعبہ ہے. اس نے کہا طواف کرو ہم نے طواف کیا. اس نے کہا کہ خود رب میرے پاس آیا تھا ہم نے اس بات کو بھی مان لیا. خود رب میرے پاس آیا تھا ہم نے اس کو بھی مان لیا. تم تو یہ کہ یہ رب کی بارگاہ میں گئے
تو گویا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان و شوکت کے عظمت کے حوالے سے رب کائنات ہر جگہ پر ہر میدان میں کوئی بھی ایسا کام ہو تو رب کائنات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کے لیے قرآن مجید کی آیات کو بینات نازل کر دیں. اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب غزوہ تبوک ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مال غنیمت کا اعلان کیا اور ہر صحابی کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ بڑھ زیادہ سے زیادہ مال و دولت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گھر کا آدھا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دل کے اندر یہ خیال کیا کہ جتنا مال و دولت میرے پاس ہے اتنا کسی اور کے پاس ہے. آج میں ابوبکر سے نمبر لے جاؤں گا, آج میری فضیلت بڑھ جائے گی, میری عظمت بڑھ جائے گی, میرا نام بڑھ جائے گا. تو حضور نے فرمایا ابوبکر عمر گھر کے لیے کیا کچھ لے چھوڑ کر آئے؟ ابوبکر نے عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آدھا مال گھر کے لیے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب اتنی دیر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. اب کیا تھا ان کے پاس؟ ایک چادر تھی, اس چادر میں کچھ سامان تھا, وہ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی. اب جب پیش کیے اب حضور نے فرمایا اے ابوبکر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا لے آیا, یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ ایسے الفاظ ہیں, بلکہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. یہ نہیں کہا کہ میں گھر کا سارا سامان لے آیا, عرض کی یا رسول اللہ میں گھر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. اور کیفیت کیا تھی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ جو بٹن لگے ہوئے ہیں قمیص کے بٹن, یہ بٹن بھی اتار کر غزوہ تبوک میں دے دیے اور بٹن کی جگہ پر کانٹے لگا لیے. جب کانٹے لگا لیے اور وہی لباس پہن کر حضرت جبریل امین فرشتوں کو لے کر سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور رب کا سلام دیا. جب رب کا سلام دیا تو حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا کیفیت ہے, لباس کون سا پہنا ہے, بٹن کون سے لگائے ہیں؟ جبریل کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رب کائنات کا حکم آ چکا ہے کہ آپ کی یاد کار نے بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں. تمام فرشتوں نے, حوروں نے, رب کائنات نے, عرش پر جتنے بھی فرشتے مہیا ہیں سب کو رب کائنات نے ان کو کانٹے والے کپڑے پہنا دیے. یہ تھی ابوبکر. اور پھر حضرت جبریل کا اعلان تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی گواہی کون دیں گے؟ وہ صدیق دے گا. اور خود رب کائنات کی طرف سے یہ آپ کو عطا ہوا. اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو مقام ملا وہ کسی کو نہیں ملا. آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائی اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ابتدا میں 2 نمازیں پڑھی, جس کے پیچھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ابتدا میں 2 نمازیں پڑھی اور 17 نمازیں آپ کی موجودگی میں پڑھائی گئی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خلیل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنی بھی کھڑکیاں ہیں سب کو بند کر دو سوائے ابوبکر صدیق. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کھڑکی کو کھلا رہنے دو, باقی سب کھڑکیوں کو بند کر دو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیارا فرما رہے تھے اور سر رکھا ہوا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کس کی نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا عمر کی. وہ دیکھیے عمر کی آسمان کس سال میں. پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر بھی کسی کی نہیں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہے. آپ نے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق کی ایک کار سوت والی نہیں کی. ابوبکر صدیق
یہ گار سور والی ایک طرف اور حضرت عمر فاروق کی ساری زندگیوں کی نیکی ایک طرف پھر بھی اعلیٰ. یعنی اتنی فضیلت ایک نیکی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور وہی گار سور والی ایک طرف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا ہوں، اب تو میں نے خلیل رب کو بنا لیا ہے، میرا دوست رب ہے، میں نے رب کو خلیل بنا دیا. اللہ کے سوا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اب ابو بکر میرا بھائی ہے، دوست نہیں، میرا بھائی ہے. میرے جس کو بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کتاب فضائل میں پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ذات اسلام کے لشکر کے ساتھ جب بھیجا تو میں واپس آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں حضرت عائشہ سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ اب دیکھیں انداز دیکھیں حضور کا بیان کرنے کا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا میں اس کے بعد عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں محبت. سب سے پہلی محبت حضرت عائشہ سے کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو محبت کرتا ہوں وہ عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں. پھر آپ میں وہ صحابی عرض کرتے عمر بن عاص عرض کرتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کس سے کرتے ہیں؟ تو میں حضور نے فرمایا اس کے بعد میں عمر سے کرتا ہوں. پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے نام لیے. تو گویا محبت میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اول فہرست میں رکھا. پھر حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایک اور حضور کی بارگاہ کے اندر آتے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے حوالے سے آئے. تو حضور نے فرمایا اے خاتون اب تم چلے جاؤ، کچھ دنوں کے بعد پھر آنا، کچھ دنوں کے بعد پھر آنا. اب وہی خاتون کہنے لگی آگے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کچھ دنوں کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میں آپ مجھے نہ پاؤں تو پھر ابو بکر کے پاس چلے. یعنی حضور نے اپنے حیات طیبہ میں یہ فیصلہ کر دیا جو میرے بعد کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، میرے بعد کسی کی فضیلت ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی ساری حدیثیں کا بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے صبح روزے سے کی ہو؟ سارے صحابہ کرام خاموش تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح روزے سے میں نے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو جنازے کی ساتھ کیا ہو؟ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنازے کے ساتھ کیا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے بیمار کی تیمارداری کی ہو، عیادت کی ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی میں ہی ہوں، میں ہی یہ کام کر کے آ رہا ہوں. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر جس شخص میں یہ چار چیزیں جمع ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے. یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات کی طرف سے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے زندگی میں یہ بشارت عطا کر دی کہ جنت میں بھی تم ہی جاؤ گے، میرے بعد خلافت بھی تمہیں دو. اور پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، جب وصال آپ کا ہوا تو اب ہوا یہ کہ آپ نے واضح نصیحت کیا کہ میرا جنازہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھو. اگر دروازہ کھل جائے تو پھر پہلوں میں دفن کر دینا،
اگر نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو جب آپ کے سامنے روزہ مبارک کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ کھلا تو اندر سے آواز کیا آئی کہ یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی ایک صاحب کو صاحب کے ساتھ ملا دو، اسی گاڑ والے صاحب کو صاحب کے ساتھ ملا دو۔ اور آج بھی آپ جائیں گے تو آپ دفنانے کا کیا تھا کہ جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا تھے وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سر تھا۔ یعنی کہ دفنانے نے بھی یہ تعظیم رکھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تو آئے مگر انداز یہ رکھا کہ ان سے بڑے نہیں۔ اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے فرمایا کہ اے صدیق، تو نے تیری مال سے تیری جان سے جتنا مجھے فائدہ ہوا اتنا کسی کے مال سے فائدہ نہیں ہوا، باقی سب لوگوں کا میں نے قرض چکا دیا، اے صدیق میں تیرا قرض نہیں چکا سکتا۔ تو گویا بات کرنے کا جو سارا مقصد وہی تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت ایمان کا سچوس ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق کی محبت اہل ایمان کی محبت میں تھی، جو اہل ایمان ہوگا وہ ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوگا، ان کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور حضور کے بعد جو درجہ ہے افضل کا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دوستو پیغام یہی ہے کہ آج ہم اس مشکل دور کے اندر نہ جانے کیا سے کیا سن رہے ہیں، صحابہ کرام کی محبت سے کو نکالا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ صحابہ کرام کی اس محبت کو پھر سے دوبارہ پیدا کریں، اسی جوش کو پھر سے لے کر آئیں، اسی محبت کو پھر سے اپنائیں جو صحابہ کرام کی محبت تھی، جو اسی دور میں وہ لوگ کرتے تھے۔ ہمیں بھی اسی دور کی طرف جانا ہوگا۔ کس چیز کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کرنا ہم کریں گے؟ وہ صرف قرآن اور حدیث مبارکہ سے کریں گے، وہ صرف قرآن رب کائنات کے فرمان سے یا حضور کے فرمان سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام